الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم ناظرین اکرام، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں. اس آیت کو آپ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں، جشن میں، محفل میں، اس طریقے سے جو جلسہ ہوتا ہے اس میں، مجلسوں میں آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ آیت بھی یاد ہے اور ترجمہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے. اس آیت کے سلسلے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور روزے میں جو ہے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا کہ پروردگار نے جو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو عزیزان محترم، یہ آیت کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے نا، کتب لکھ دیا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، کہ شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو، یعنی شاید کہ تم جو ہے تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی ہو سکو. تو یہ ماہ جو ماہ شعبان المعظم کی جو یہ بھی مبارک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، ماہ رجب، یہ بھی یہ 2 ماہ گزر گئے، اور ماہ شعبان کا یہ جو ہے آخری ایام، یعنی یہ جو ہے بس ہم جو ہے چند قدم جو ہے اور ہے کہ جو ماہ مبارک آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے نا، ابھی جو ہے ماہ رجب کا چاند ہوا ہو، ہے نا، اور دیکھتے دیکھتے معلوم یہ ہوا کہ رجب بھی، شعبان بھی، اور ماہ مبارک بھی قریب ہے، چند قدم اور ہے، اور یہ جو ہے آخری دن ہے. لہٰذا جو ہے خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، جو ابو سلط ہروی سے بیان کیا کہ اسی ماہ شعبان کے آخری جمعے کو امام نے فرمایا کہ اے ابو سلط، دیکھو ماہ شعبان جو ہے گزر گیا، اور یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے نا، اب وہ مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا تم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. یعنی جو حقوق ہے، حقوق کو ادا کر دو، کوئی چیز تمہارے ذمے نہ ہو، یعنی دعا کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کرو، دل میں جو ہے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ہے نا، بغض اسے نکال دو، امانت اسے دے دو. یہ تمام چیزیں، اور کسی سے خوف زدہ نہ رہو، کسی سے ڈرو نہیں، بلکہ تم جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرو. ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پہ جو بھی بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو امام نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو خطبہ دیا، فرمایا کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو کہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے.
تو عزیزان محترم یہ جو مبارک مہینہ ہے یعنی چند قدم اور ہے یہ جو مبارک مہینہ ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں یعنی اس مہینے کو درک کریں. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مہینہ بھی چند قدم ہے کہ ہم نے جو ہے یعنی پا لیا یعنی ہم جو ہے اسے در کر سکتے ہیں. اور اس مہینے کے سلسلے سے کہ جو آنے والا ہے عبادات ہے اعمال ہے کہ آخری ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں جو اعمال ہے تمام چیزیں تفصیل سے موجود ہے اور دوسرے موقع پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ اعمال ہے کہ انسان جو ہے غسل کرے. اول تو یہ کہ چاند دیکھے چاند جو ہے یعنی ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے. یہاں تک تو بعض علماء جو ہے اس سلسلے سے چاند دیکھنا واجب شمار کرتے ہیں بعض علماء. تو اول کی یہ کہ ماہ مبارک کے چاند کو دیکھے اور جب چاند دیکھے تو پھر جو ہے اشارہ نہ کرے ہے نا ادھر ادھر اشارہ نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو بلند کرے نہ آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کرے اور بلند کرنے کے بعد جو ہے پھر دعا پڑھے جو مفاتیح الجنان میں دعا نقل ہے. اپنے ہاتھ کو بلند کرے اور بلند کرنے کے بعد دعا کرے اور جو ہے پہلی شب ماہ رمضان کی پہلی شب 2 رکعت نماز پڑھے اور جو ہے الحمد کے بعد سورہ انعام ہر رکعت میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی پڑھے اور پروردگار کو اپنا کفیل بنائے. اور پھر جو ہے جو چیز وہ چاہتا ہے جس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے پروردگار جو ہے اسے اس چیز سے محفوظ رکھے گا. تو یہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب کی 2 رکعت نماز اور جو ہے دعائیں موجود ہے مفاتیح الجنان سے امام محمد تقی علیہ السلام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تمام دعائیں جو ہے دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے لہٰذا جو ہے ان دعاؤں کی تلاوت کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ کی جو ماہ مبارک رمضان کی جس کی برکتیں ہیں اور اسے جو ہے مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے. لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور خود مولا علی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں دعا اور استغفار کرو یعنی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے دعا کرے اور استغفار کرے. اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے سے ملتا ہے دعاؤں کی کتابوں میں ہے یا ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں اللہم اغنی کل فقیر یعنی جتنے بھی فقیر ہیں پروردگار انہیں جو ہے غنی بنا دے جنہیں لباس نہیں ہے انہیں لباس دے دے. یہ دعا جو پڑھتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے نا پڑھنے کی دعا نہیں ہے بلکہ جو ہے جتنے بھی غریب ہیں انہیں غنی بنا دے. تو یہ جو ہے غربت سے ہے نا مقابلہ کرنا چاہیے نہیں غربت سے مقابلہ کریں. اور وہ کہ جو غریب ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اندر جو ہے یا جو بھی یعنی ذمہ دار ہیں جو بھی اس منزل تک ہے صاحب ثروت اور دولت مند تو ظاہر سی بات ہے کہ خیال کریں یہ مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک جذبہ پایا جاتا ہے نیکیوں کا اور زیادہ جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک جذبہ پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بہترین مہینہ ہے کہ انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے. تو یہ جو مغفرتوں کا مہینہ ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے تو پھر ایسا نہ ہو جائے کہ اب آپ کو میں ایک واقعہ ایک تمثیل سنا دوں کہ ایک فقیر تھا اور وہ گزر رہا تھا اور ایک بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا اس قسم کا شعر پڑھ رہا تھا ہے نا کہ ہم بے نیاز ہیں ہمیں جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم محتاج نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے سب کچھ موجود ہے لہذا ہمیں کچھ فکر نہیں ہے. بادشاہ جو ہے اس قسم کا شعر پڑھ رہا تھا تو جب اپنے محل میں بادشاہ شعر پڑھ رہا تھا تو اسی وقت جو ہے ایک فقیر برہنہ ننگا برہنہ ادھر سے گزرا اور جب اس نے سنا
تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے خوش ہیں، آپ کے پاس سب چیز موجود ہے، آپ جو ہے خوش ہیں، لیکن جو ہے یہ بھی تو دیکھیے ہے نا کہ ہم جو ہے برہنہ، ہمارے پاس جو ہے کچھ ہے نہیں، ہم فقیر ہیں۔ جب اس نے آواز بلند کی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے تمام چیزیں ہیں، تو آپ تو خوش ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم فقیر ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ آواز سنی تو پھر جو ہے خادموں سے کہا دیکھو روکو اسے، اور پھر وہ فقیر رکا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اشرفیوں سے اس کے دامن کو بھر دو۔ تو جب یہ کہا کہ اشرفیوں سے اس کے دامن کو بھر دو، تو فقیر نے وہ کہا کہ آپ جو ہے اشرفیوں سے دامن کیسے بھریں گے، ہمارے پاس تو لباس ہی نہیں ہے، ہم تو برہنہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دامن کو اشرفیوں سے بھر دو، تو کیسے ہوگا؟ تو اب فقیر نے یہ کہا کہ اسے لباس دیا جائے نا، بہترین لباس دیا، اشرفیاں دی، یہ لے کر گیا۔ خیر چند روز کے بعد جو ہے پھر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے نیچے جو ہے صدا بلند کر رہا ہے، محل کے نیچے آواز دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کون ہے دیکھو، تو دیکھا کہ یہ جو ہے وہی فقیر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے جو ہے ہٹا دو، بھگا دو، اس کی مثال جو ہے نا چلنی کی طرح ہے، چلنی کی جیسی ہے اس کی مثال، اور جس طریقے سے جو ہے نا پانی جو ہے چلنی میں نہیں رکتا، تو چلنی کی طرح جو ہے اس کی مثال ہے، اس لیے کہ اسے جو ہے تمام چیزیں جو ہے نا مل گئی بغیر محنت کے، ہے نا، لہٰذا جو ہے اس نے قدر نہیں کیا۔ تو یہ تو بادشاہ تھا، لیکن کائنات کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کے بادشاہوں کا خالق، رب، پروردگار، کہ جو بادشاہوں کا خالق ہے، اگر جو ہے ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہ بجا لائیں، اگر جو ہے ہمیں احساس نہ ہو، ہے نا، اگر ہم شکر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اگر کفران نعمت کریں گے تو پھر جو ہے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اضافہ جو ہے جو چیز نعمتیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ لہٰذا جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال بھی جو ہے اسی فقیر کی طرح ہو کہ یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، تمام جو ہے نعمتیں موجود ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ آیا اور آنے کے بعد چلا بھی گیا، اور ہم جیسے پہلے تھے، معلوم ہوا کہ یہ ماہ مبارک رمضان گزر گیا، اور پھر جو ہے ہم اسی جگہ پہ ہیں، اسی طریقے سے ہے کہ یہ نعمت جو ہے ہمیں ملی اور ہم نے جو ہے ضائع کر دیا، ہے نا، کہ ایک بہترین وقت، ایک بہترین موقع ہے نا یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروردگار نے نعمتوں کا سفرہ بچھایا ہے، دسترخوان نعمتوں کا بچھایا ہے، تو ہم جو ہے اس نعمت سے زیادہ جو ہے استفادہ کریں۔ یہ جو ضیافت پروردگار کی بارگاہ میں، تو ظاہر سی بات ہے استفادہ کریں۔ یہ جو ہے نعمتیں ہیں، دسترخوان ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نعمت ہے نا، تو مادی چیزوں کی ابھی گفتگو نہیں ہو رہی ہے نا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، مادی چیز کی اس مہینے میں جو سفرہ لگتا ہے نا، تو طرح طرح کی چیزیں ہیں نا، یہاں تک کہ یہ سب تو ہم سال بھر کرتے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے ہم زیادہ کرتے ہیں، اس کا اہتمام جو ہے ہم اس مہینے میں زیادہ کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اگر کم ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ جو ہے روکھا پھیکا تھا، وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نعمت وہ روحانی ہے، روحانی نعمت، معنوی نعمت ہے، اور اس میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ روزہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ روزہ ہے۔ اب الگ چیز ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کب آیا اور کب جو ہے گزر گیا، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جو ہے کم استفادہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہم حق ہو استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ روزہ ہے،
تو اب آپ دیکھیں کہ یہی روزہ ہے نا، یہی روزہ ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث میں روایت میں یہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے انسان جو ہے روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے. یعنی مولا علی نے خود فرمایا کہ پیٹ کا روزہ اور ہے، نفس کا روزہ اور ہے نا. تو نفس کا روزہ یعنی انسان جو ہے نا خواہشات نفس پہ جو ہے قابو پاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا مثال کے طور پہ ہے نا، اب مثال کے طور پہ کیا ہے کہ انسان کو پیاس لگی ہے. اب پیاس لگی ہے تو انسان پانی پی لیا نا، فریج کے پاس گیا ٹھنڈا پانی پی لیا ہے نا. لیکن اب روزے سے ہے، اللہ کا حکم ہے نا، تو اب جو ہے اسے لے. لیکن اس کے باوجود ہے نا جو سگریٹ کے عادی ہے کہ سگریٹ پی لے ہے نا، نفس پہ جو ہے کنٹرول کر رہا ہے نا. تو یہ اس روزے کی وجہ سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے. اب آپ دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ درخت کہ جو مثلا جو ہے ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ پانی ہو، دریا ہو یا سمندر ہو ہے نا، تو اس درخت کو اگر جو ہے کچھ دن پانی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے، وہ درخت جو ہے خشک ہو جائے گا نا. مثلا جو ہے کسی سمندر یا اس طریقے سے کسی جگہ ہے تو پانی جیسے ملتا رہتا ہے نہر وغیرہ، تو اگر کچھ دن پانی نہ ملے تو یہ درخت خشک ہو جائے گا. اگر جو ہے تیز ہوائیں چلیں تو پھر جو ہے وہ درخت جو ہے گر بھی جاتا ہے نا، تپش وغیرہ تمام چیزوں سے تو یہ درخت گر جائے گا، خشک ہو جائے گا. لیکن وہ درخت کی جو بیابان میں ہے نا، جو جنگل میں ہے، جو پہاڑی علاقے میں ہے، اب آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ہے دھوپ کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور جو ہے ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، طوفان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. انہیں جو ہے پانی نہ ملے پھر بھی تو اسی طریقے سے یہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روزہ جو ہے، جو روزہ ہے تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہر وقت جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو معلوم ہوا جب دل کیا کھا لیا پی لیا، جس چیز کی خواہش ہوئی کھا لیا پی لیا ہے نا. لیکن یہ روزہ جو ہے انسان کو جو ہے یہ قوت عطا کرتا ہے، یعنی جسمانی بھی اور معنوی بھی اور روحانی بھی قوت عطا کرتا ہے. تو یہ مہینہ کی جو مبارک مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے اس مہینے میں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں اور جو ہے دعائیں ہے نا، دعائیں پڑھیں جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے. وہ دعا پڑھیں، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے افتتاح اور جو ہے ہر دن کی دعا اور دیگر جو ہے دعائیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے. لہٰذا جو ہے دعا پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں ہے نا، کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس مہینے میں جتنا ہو سکے جو ہے تلاوت کریں. جو تلاوت نہ کر سکتے ہو کچھ نہیں تو باوضو ہو کر جو ہے قرآن کے حرف پہ جو ہے انگلی رکھیں تاکہ انگلی جو ہے گواہی دے، اور بچوں کو جو ہے وہ آمادہ کریں اور سب جو ہے مل کر. ظاہر سی بات ہے درس قرآن کا جو سلسلہ ہوتا تھا اب جو گزشتہ سال یعنی جو پہلے حالات تھے وہ حالات نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہم اپنے گھر کو عبادت خانہ بنائیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کریں اور بچوں کے درمیان جو یہ سلسلہ بھی رکھیں. ظاہر سی بات ہے سب آپ بہتر جانتے ہیں نا، بس جو ہے یاد دلانا ہمارا کام ہے، سب بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کو آمادہ کریں. مثلا انعامات وغیرہ رکھیں کہ یہ آپ نے پڑھ لیا تو ہم جو ہے یہ چیز فلاں چیز جو ہے ہم انعام میں دیں گے نا. جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو انعام میں ہم یہ دیں گے، اتنا قرآن پڑھ لیں، مثلا جو ہے یہ سورہ پڑھ لیں یا یہ سورہ حفظ کر لیں یا نماز شب پڑھ لیں، یہ تمام چیزیں. لہٰذا جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں اور جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. تو یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان جو ہے صبر کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں جو ہے
ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے ہے نا، اس طریقے سے ایک ماحول پیدا کریں، اس طریقے سے کہ گھروں میں جو ہے ایک آپس میں ہم آہنگی رہے. ایسا نہ ہو جائے کہ معلوم یہ ہوا کہ دسترخوان تو بچ گیا ہے، دسترخوان بچ گیا ہے لیکن جو ہے دلوں میں کاٹا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر میں خوشگوار ہے اور جو شریک حیات ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں میاں اور بیوی جو ہے یہ گاڑی کے دو پہیے کے مانند ہے نا. اگر جو ہے یہ دونوں پہیے چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ صحیح ہے. لیکن اگر ایک پہیہ رک گیا ہے نا، دو پہیے جو گاڑی کے ایک پہیہ رک گیا تو پھر وہیں سے نظام جو ہے الٹ جاتا ہے. لہٰذا جو ہے یہ دونوں پہیے جو گھر کے ماحول کے لیے یعنی میاں اور بیوی جو شریک حیات ہے، لہٰذا جو ہے ایسے موقع پہ جو ہے ہمیں چاہیے ہے نا کہ ہم جو ہے تحمل کریں ہے نا. ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ملتے ہیں کہ جنہیں کبھی غصہ نہیں آتا، انہیں جو ہے ماہ رمضان میں غصہ آتا ہے، اور اگر دن بھر غصہ نہ آئے تو افطار کے وقت غصہ آتا ہے. لہٰذا جو ہے دیکھیں ہر انسان میں عیب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے اگر بڑا بھی عیب ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا، اور دوسرے میں اگر چھوٹا بھی عیب ہو تو نظر آتا ہے. تو ہر ایک میں عیب ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ میاں میں عیب نہ ہو یا جو ہے بیوی میں عیب نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ہر ایک میں عیب ہوتا ہے، یہ انسان ہے، ہر ایک میں عیب پایا جاتا ہے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے زندگی کو ہموار کریں نا کہ اگر جو ہے کسی میں کوئی کمی ہو تو ہم جو ہے اصلاح کریں ہے نا. اصلاح کے اگر قابل نہ ہو تو پھر اپنی زندگی کو نا تعمیر کریں، آگے بڑھائیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مرد ہے تو کیا ہے، مرد اب غصے کے عالم میں ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ ناک کا مسئلہ ہے، اب غصے کے عالم میں اس کے ناک کا مسئلہ ہے. اور بیوی جو ہے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچتی ہے پھر اپنا بھی مسئلہ ہے، میری بات، میری مرضی، میرا کام. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ادھر یہ اور ادھر یہ، تو ظاہر سی بات سرکشی ادھر پیدا ہو گئی، غصہ ادھر ہو گیا، تو پھر جو ہے گھر کا نظام درہم اور برہم ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ہے دونوں کے لیے نا یہ ضروری ہے کہ جو اپنی زندگی کو ہے نا، یعنی اپنی زندگی کا یعنی ازدواجی زندگی ہے نا جو ابتدا ہے، جو شروع کر رہے ہیں، تو ایک دونوں کو درک کرنا یہ ضروری ہے کہ مشترک زندگی ہے اور ابھی جو ہے مشقت کی ضرورت ہے نا. ابتدائی دور ہے نا، ابھی نئی نئی شادی، ابھی سفر کا آغاز کیا ہے تو ابھی جو ہے مشقت کی ضرورت ہے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے میں اگر کوئی خامی ہو تو صبر اور ضبط کے ساتھ جو ہے آگاہ کریں. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر جو ہے بیوی کے اندر کوئی نقص ہو تو اب اگر جو ہے بیوی کو یعنی شریک حیات کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو سب سے پہلے کون ہے؟ شوہر ہی آگاہ کر سکتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ شوہر متنبع کر سکتا ہے. اسی طریقے سے شوہر میں اگر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، تو اسے اگر کوئی سب سے پہلے بتا سکتا ہے، آگاہ کر سکتا ہے، متنبع کر سکتا ہے، تو وہ جو ہے بیوی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے ایسی چیز ہے تو ہر شخص جو ہے سب سے پہلے ہے شوہر ہے، شریک حیات ہے کہ وہ آگاہ کرے، وہ آگاہ کر دے. معلوم یہ ہوا کہ اب علم ہے کہ شوہر جو ہے مثلا جو ہے نماز سے جی چرا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا مثلا جو ہے حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، تو اب پھر جو ہے بیوی جو ہے اسے آگاہ کر سکتی ہے، متنبع کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر جو ہے بیوی میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے اس طریقے سے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے شوہر اسے جو ہے آگاہ کر سکتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے
ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے غصے کے عالم میں نا، غصے میں کیا تو گھر کے گلستان کو جو ہے نا چمن کو برباد کر دیا، مسئلہ سب جو ہے الٹ جاتا ہے، بلکہ جو ہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو آگاہ کرے، نہ کہ غصے کے عالم میں، غصے کے عالم میں نہیں بلکہ جو ہے صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے آگاہ کرے، تاکہ گھر کا نظام جو ہے وہ درہم اور برہم نہ ہو۔ کیوں؟ یہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے ہر ایک کو کثرت کے ساتھ جو ہے عبادت انجام دینا۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھ جائے اور کونے میں بیٹھ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر جو ہے صرف تنقید کرے، ہے نا، زبانی جو ہے نا وہ جو ہے نشتر جو ہے چلائے، پھر زبانی جو ہے بس جو ہے وہ کہتا رہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں کونے میں بیٹھ کر جو ہے صرف تنقید کرتا رہے، بحث مباحثہ کرتا نہیں، بلکہ جو ہے اخلاق اور محبت کے ساتھ، اس لیے کہ سب مل کر یعنی ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرنا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، سب مل کر۔ یعنی ایسا نہیں کہ مثلا انسان جو ہے یہ سوچ لے کہ اب سحر کے وقت جو ہے ہمیں تازی روٹی چاہیے، سحر کے وقت جو ہے ہمیں پراٹھا چاہیے، نہیں، بلکہ جو بھی ہے نا باسی روٹی ہے نا کھا لے بھائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ سحری کریں گے، عبادت کریں گے، استغفار کریں گے، دعا پڑھیں گے، اسی طریقے سے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے روزہ رکھیں گی، وہ بھی جو ہے دعائیں پڑھیں گی، وہ بھی جو ہے مناجات کریں گی۔ جس طریقے سے ہم جو ہے دعا پڑھیں گے، مناجات کریں گے، اسی طریقے سے شریک حیات بھی کریں گی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ مطالبہ نہ کریں ماہ رمضان المبارک میں کہ ہمیں تازی روٹی چاہیے، ہمیں جو ہے پراٹھا چاہیے، نہیں، اگر باسی روٹی ہے تو وہی گائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مل کر سب جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ سب مل کر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں، پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کریں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ہمیں جو ہے آمادہ ہونا ہے اور کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں انسان ہے، انسان گنہگار ہے، خاکی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے توبہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو ہے گناہ کیا ہو تبھی توبہ کرے، نہیں، یہ ایک عبادت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، خاکی انسان ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر توبہ کرتا ہے تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جو ہے اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رات میں سواری گم ہو جائے، تاریخی رات، اندھیرا ہے، سواری گم ہو جائے اور پریشان ہو، سواری جو ہے ڈھونڈ رہا ہو اور ایک بیک اسے سواری مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا مثلا جو ہے دوسری مثال دے دیں کہ انسان جو ہے مریض ہو، ہے نا، مریض ہو، اب مثلا جو ہے خدا نہ کرے ہے نا، کوئی کورونا وائرس میں مرض میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اب جو ہے نا امید ہو جائے، رشتہ دار، احباب، دوست، ہے نا امید ہو جائے، وہ خود بھی نا امید ہو جائے، ہے نا، کہ اب نہیں بچ سکتے، لیکن جو ہے فوراً جو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، دھیرے دھیرے صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، وہ بیماری دور ہو جائے، تو پھر وہ انسان جو ہے کتنا خوش ہوگا، ہے نا، اس کے اہل و عیال، دوست، احباب کتنا خوش ہوں گے۔ انسان جو ہے خود دوسرا انسان نہیں سوچ سکتا۔ یا مثلا جو ہے کوئی شخص گم ہو جائے، مثلا جو اولاد گم ہو جائے اور والدین پریشان ہو یا دوست احباب پریشان ہو، اور پھر جو ہے اولاد مل جائے تو والدین کو کتنی خوشی ہوگی، دوسرا انسان جو ہے اسے احساس نہیں کر سکتا۔ تو امام نے فرمایا، پانچویں امام نے فرمایا کہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اور خاص طور سے اس مہینے میں،
جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے نا امید ہو جائے مریض اور صحت مند ہو جائے اور اسے خوشی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ، جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، کہ انسان جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے۔ دیکھیں توبہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، نا، انسان جو ہے اگر بار بار گناہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر جو ہے مثلا مثال کے طور پہ ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہو اور پیچھے سے ایک ہاتھ مار، پھر جو ایک ہاتھ مار دیا، پھر دیکھا، پھر ہم نے کہا معاف کرنا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے ہم نے مذاق اڑایا اس کا، ہے نا، اتفاق سے لڑ گیا وہ الگ بات ہے، اس طرح ایک مرتبہ نہیں، بار بار جو ہے مار رہے ہیں پیچھے سے، تڑی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاف کر دینا، تو مذاق ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر بار بار گناہ کر رہا ہے تو یہ جو ہے توبہ کا مذاق ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، ہے نا، کہ اللہ دوست رکھتا ہے جس طریقے سے ہاتھ میں گندگی ہو اور صابن سے ہاتھ دھل لیں تو تمام گندگی دور ہو جاتی ہے، ہاتھ جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر پروردگار اسے دوست رکھتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ مہینہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر لیں کہ اپنے دل میں جو بغض، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں کو جو ہے دل سے نکالیں، پروردگار پہ توکل کر کے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کے اس طریقے سے توفیق دے تاکہ لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکے۔ اور خاص طور سے اس مہینے میں جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور یہ جو مرض ہے کورونا وائرس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ جو مریض ہیں پروردگار جو ہے انہیں شفا دے، اور جو مریض نہیں ہے پروردگار ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو اسے جو ہے قبول فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور رکھے۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی فرمایا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں شیعان حیدر کرام، ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی مریض ہیں جو گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں ہیں یا دیگر جگہ پہ ہیں، پروردگار ان سب کو سید سجاد کا واسطہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں جو ہے شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے مل کر جو ہے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعن حداد اسکنہ وارزقہ واتماتہ طویلا۔ جتنے بھی مریض ہیں سب کے لیے دعا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجب المضطر اذا دعاہ یکشف الصدور۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔